ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں پروگرام مسکراتا رمضان۔ میں ہوں مدثر فاروقی تھانوی۔ ہم اور آپ پر مہربان ہے رحمان، کیونکہ ماہ مقدس، ماہ برکت، ماہ رمضان، ماہ قرآن، قرآن کا ہے فرمان، ہر وہ شخص بخشا جائے گا جو ہو جائے گا ماں باپ کا فرما بردار۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ سنایا، اس کے بعد بھی اگر میں اور آپ اپنے ماں باپ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری نہ کریں ناظرین کرام، تو یہ ساری عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت سے شرک نہیں کرنا، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ قرآن مجید، فرقان حمید، کلام اللہ، کتاب اللہ، اللہ کا آخری کلام ہے، آسمانی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی آسمان سے کتاب نازل نہیں کی جائے گی، کوئی آخری نبی کے بعد نبی نہیں بھیجا جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، خالق المخلوق ہیں، حاکم المحکوم ہیں، رازق المرزوق ہیں، باسط المبسوط ہیں، رافع المرفوع ہیں، وہ سب کچھ ہیں، میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے واسطے جو دو جہانوں کا مالک ہے، زمین سے نیچے، زمین کے اوپر رینگنے والے کیڑوں سے لے کے اشرف المخلوقات تک، جنات کو، انسان کو، فرش پہ بسنے والوں کو، عرش سے نیچے آسمانوں پہ اڑنے والوں کو، سمندر میں تیرنے والوں کو، سب کا رزق صرف میرے اللہ کے ذمے ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو زمین پہ کوئی شخص ایسا نہیں، کوئی چرند پرند جن و انس ایسا نہیں جس کا رزق کا ذمہ اللہ رب العزت نے نہیں لیا۔ ناظرین کرام، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہی میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے، وجہ تخلیق کائنات ہیں، آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب ان کے امتی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کا اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے بعد، نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ماں باپ کا ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کی تو وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو گیا، ورنہ جبرائیل امین علیہ السلام کی بد دعا ہے کہ جس شخص نے رمضان شریف پایا مغفرت نہ کروا سکا، فرمایا برباد ہوا وہ شخص۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اور پھر کہا جس نے بڑے ماں باپ کو بڑی عمر میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی، برباد ہوا وہ شخص۔ تو وجہ تخلیق کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اور جس نے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور ان پہ درود نہ بھیجا، فرمایا برباد ہوا وہ شخص۔ تو وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ ناظرین کرام، آج کی ان تاقراتوں میں اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی بھی مغفرت ہو جائے، تو ہم نے اور آپ نے کچھ زندگی کے اصول طے کرنے ہیں، لائن ڈرا کرنی ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہرانا، نبی کے خاتم النبیین، خاتم المرسلین ہونے پر سمجھونا نہیں کرنا۔ گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، ویسے بھی زندگی تو جتنی گزرنی ہے گزر گئی، آگے بھی مر کے تو جانا ہی ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے راستے میں کٹ جائے گی تو ہمارا اور آپ کا بھی درجہ بلند ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، جس طرح اللہ نے شہیدوں کا مقام لکھا ہے، مجاہدین اسلام کا مقام لکھا ہے، لیکن وجہ تخلیق کائنات آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کا جو دین ہے وہ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، باعث ہدایت ہے، اور وجہ تخلیق کائنات ہمارے اور آپ کے آخری رسول ہیں۔ ماں باپ جن سے ہم پیدا کیے گئے، ان کا فرض ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، جس طرح بچپن میں ہمیں انہوں نے پالا ہے، ہم نے اور آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ یہ گھر، یہ گاڑیاں، یہ معاملات، یہ جو کچھ ہے آپ کے ماں باپ کا ہے، آپ کا کچھ نہیں ہے۔ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ ہے ہمارے ماں باپ کا ہے، ان کی بدولت ملا ہے، ان کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ اگر ہماری اور آپ کی یہ تربیت ہے، ہمارے اور آپ کے گھر کی نظام ہے، تو ہمارے اور آپ کے گھر پھلیں گے بھی، پھولیں گے بھی۔ ہمارے گھروں میں رزق میں برکت ہوگی، معاملات میں برکت ہوگی، سب ہنس مل کل کر رہیں گے۔ کسی کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے ماں باپ کے ہوتے ہوئے، نہ آپ کی، نہ آپ کے بیوی کی، نہ آپ کے بچوں کی۔ اس نظام کو مضبوط بنائیے تاکہ آنے والی شب قدروں میں میری اور آپ کی مغفرت کر دی جائے۔ اگر میں اور آپ صرف مصلی پکڑ کے رکھیں اور ماں باپ راندے درگاہ کر دیے جائیں، جوتے کی نوک پر ہوں، تو ناظرین کرام معذرت کے ساتھ پھر یہ رمضان کے روزے، تراویح، قرآن مجید سننا سنانا، ذکر اذکار، عبادتیں، نفلیں، لمبی لمبی تہجد کے نوافل، یہ میرے اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہے۔ اگر آپ کے اور میرے ماں باپ مجھ سے اور آپ سے راضی نہیں ہیں، ماں باپ کو راضی رکھیے،
پھر اللہ آپ کو عزت بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے، معاملات بھی دیں گے، زندگیوں میں بھی آسانیاں ہوں گی، بیوی بھی وفادار، بچے بھی وفادار. اور اگر آپ کے ہی ماں باپ آپ سے ناخوش ہیں تو آج بچے چھوٹے ہیں، یہی کل بڑے ہوں گے، ہمارے آپ کے سر پہ جوتے برسائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے ماضی میں کیا کیا تھا. ابھی تو سب اپنی اپنی جوانی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں. آنے والے وقت کو کارآمد بنائیے. گزرے ہوئے رمضان سے اپنی مغفرت کے لیے اللہ کے آگے جھکتے رہیے، اس کی اتباع کرتے رہیے. اس کی اتباع میں اتباع ہے کہ اپنے ماں باپ کی اتباع کرو. میرے ساتھ موجود ہے میری بہن ہنا طاہر صاحبہ، ان سے درخواست کروں گا کہ کوئی نعت یا کلام پیش فرما دیں. وہ شہر محبت میرا پسندیدہ نعت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے. اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا میرا، کہ پھر ٹوٹ جانے
چاہتا ہے، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، تو تاخیر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، تو تاخیر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بسانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔